ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل الصفا اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیں۔ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری کی دکان تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسی کی بیکری سے سامان خریدتے تھے کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھی۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری دولتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ہارون۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کے پیسے ادا کرو۔ ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔ اس نے حامد سے کہا، بھائی حامد، میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسہ ادا کروں۔ میں نے تو صرف خوشبو سونگھی ہے اور خوشبو سونگھنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اب تو حامد غصے سے چلانے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بھی سمجھایا ظلم مت کرو۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ظلم مت کرو، ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے، اور یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی اس کی ساتھ چلیں اور اس کی مدد کریں۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لالچی آدمی ہے۔ یہ تینوں قاضی صاحب کی عدالت جا پہنچے۔ حامد نے قاضی صاحب سے کہا، جناب والا، اس شخص نے یعنی ہارون نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو کو سونگھا اور اب یہ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا ہے۔ آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیں۔ زاہد حامد کی بات سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی اجرت ادا کر دوں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی۔ زاہد نے جیب سے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تھیلی کو ہلایا، جس سے سکوں کی چھنچھناہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ زاہد نے حامد سے کہا، کیا تجھے سکوں کی آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا، جی ہاں۔ زاہد نے کہا، یہی آواز کا سننا اجرت ہے، اس سونگھنے کی جو ہارون نے سونگھا۔ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ اب جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے، اس کی لالچ اور غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔